ہر ہاں کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہوتی ہے، لیکن ہر نہ میں ایک چھپی ہوئی طاقت بھی ہوتی ہے۔ تو چلیں ایک کہانی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ طاقت آخر ہے کیا اور اسے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ لوگ صرف تبھی یاد کرتے ہیں جب انہیں کوئی کام ہو؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو یقین جانیں یہ کہانی آپ کے لیے ہی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے موسیٰ سے، ایک ایسا نیک دل انسان جس کی مہربانی ہی اس کے لیے سب سے بڑا بوجھ بن گئی تھی۔ قصبے میں کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے سائیکل پنکچر ہو جائے یا بازار سے بھاری سامان اٹھوانا ہو، سب کی زبان پر ایک ہی نام تھا، ارے موسیٰ ہے نا، وہ کر دے گا۔ اور سچ میں موسیٰ کے منہ سے کبھی نہ نکلتی ہی نہیں تھی۔ لیکن اس سب کی ایک قیمت تھی۔ موسیٰ دن بھر دوسروں کے گھر اور کام سنوارتا رہا، جبکہ اس کا اپنا گھر وہ بکھرتا چلا گیا۔ باغ ادھورا پڑا تھا، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور چھت کی حالت بھی خراب تھی۔ اس کی ماں یہ سب دیکھتی اور اکثر فکر سے کہتی، بیٹا تم تو سب کی مدد کرتے ہو، مگر تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟ موسیٰ بس مسکرا دیتا، یہ سوچ کر کہ ایک دن لوگ اس کی اچھائی کی قدر ضرور کریں گے، لیکن وہ دن شاید کبھی آنے والا نہیں تھا۔ اور پھر ایک رات ایک ایسا طوفان آیا جس نے موسیٰ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس شام جب طوفان کی خبر آئی تو موسیٰ اپنا گھر چھوڑ کر اپنے دوست حسن کی مدد کو بھاگا۔ رات بھر وہ حسن کا سامان بچاتا رہا اور بچا بھی لیا، لیکن جب صبح ہوئی تو اس کا اپنا گھر، اس کا باغ، سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ وہ اپنی اس تباہی کو بے بسی سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کی ماں نے وہ الفاظ کہے جو سیدھا اس کے دل میں تیر کی طرح لگے، آج تم نے سب کچھ بچایا سوائے اپنے گھر کے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب موسیٰ ٹوٹ گیا، اور اسی ٹوٹی ہوئی حالت میں وہ شہر کے ایک دانا استاد اسلم کے پاس رہنمائی کے لیے پہنچا۔ استاد اسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، بس دریا کی طرف اشارہ کیا اور بولے، یہ دریا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب کو پانی دیتا ہے، سب کی پیاس بجھاتا ہے، لیکن جب یہ اپنے حد سے نکل جاتا ہے تو یہی زندگی دینے والا دریا تباہی مچا دیتا ہے۔ یعنی حد سے زیادہ نیکی بھی ایک طرح سے خود کو تباہ کرنے کے برابر ہے۔ استاد نے اسے سمجھایا کہ بعض اوقات نہ کہنا خود کو بچانے کا سب سے ضروری قدم ہوتا ہے۔ استاد کی یہ بات موسیٰ کے دل میں اتر گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بدلے گا، اب وہ اپنے لیے ہاں کہنا سیکھے گا۔ اگلے ہی دن موقع آ گیا، حسن پھر مدد مانگنے آیا۔ اس بار موسیٰ نے ایک گہری سانس لی اور بہت نرمی سے کہا، نہیں دوست، آج نہیں۔ اس کے بعد وہ پلٹا اور پہلی بار اپنے لیے کام کیا، اپنا بکھرا ہوا باغ سنوارنا شروع کر دیا۔ ہاں، انکار کے بعد اسے تھوڑا عجیب لگا، لیکن اپنے لیے کام کرنے سے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہوا۔ اور یہیں اسے ایک حیران انگیز احساس ہوا، نہ کہنے پر اسے کوئی شرمندگی یا پچھتاوا نہیں ہوا، بلکہ دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون اترا۔ اسے لگا جیسے اس نے خود کو دوبارہ پا لیا ہو۔ بس یہ تو صرف شروعات تھی۔ موسیٰ کی اندر کی یہ چھوٹی سی تبدیلی اس کی پوری دنیا بدلنے والی تھی۔ پہلے کیا تھا؟ لوگ اسے بس استعمال کرتے تھے، لیکن اب جب اس نے اپنی حدود طے کی اور اپنی قدر کرنا شروع کی تو وہی لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ اب اس کا باغ پھر سے ہرا بھرا تھا، اس کا گھر ٹھیک ہو چکا تھا، اور سب سے بڑی بات، اس کے پاس اپنے لیے وقت تھا اور اپنی ذات کے لیے ایک عزت اور وقار کا احساس تھا۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا تھا؟ وہ اصل طاقت کیا تھی جو موسیٰ نے آخرکار سیکھ لی؟ کچھ عرصے بعد استاد اسلم نے موسیٰ کو دیکھا تو پوچھا، تو موسیٰ، جب تم نے سب کو ہاں کہنا چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ دنیا ختم تو نہیں ہو گئی؟ موسیٰ نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں استاد، دنیا ختم نہیں ہوئی، بلکہ میری اپنی دنیا تو اب شروع ہوئی ہے۔ اس پر استاد نے وہ بات کہی جو اس کہانی کا نچوڑ ہے۔ جب تم نے سب کو ہاں کہنا چھوڑا تب تم نے خود کو ہاں کہا، اور زندگی اصل میں وہیں سے بدلنا شروع ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ نہ کہنا کوئی خود غرضی نہیں، یہ طاقت ہے۔ یہ اس بات کا انتخاب ہے کہ دباؤ کے بجائے سکون کو چنا جائے۔ جب کوئی اپنی قدر کرتا ہے تو دنیا بھی اس کی قدر کرتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہر ایک کے لیے ہے کہ ایک نہ کسی کی زندگی میں کون سی نئی اور بہتر دنیا کی بنیاد رکھ سکتی ہے؟